ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اس کا فضل اور کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی اور کسی بھی قسم کا کوئی اور مطلب دوسرا کسی بھی قسم کا مطلب نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی نہ کوئی تشریعی نہ کوئی غیر تشریعی نہ کوئی اور قسم کا. ہم سب مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب نہ کوئی اور یعنی دوسرا نہ کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا. اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی ہی آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. دیکھیں ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں؟ یاد رکھیں دو چیزیں جگہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور نمبر دو حدیث مبارکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. دو چیزیں. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے بھائی حضور اللہ کے آخری نبی ہیں؟ تو یاد رکھیں پارہ نمبر 22 12 نمبر یاد ہو جائے آپ کو. میرے ساتھ ایک دفعہ مل کے پڑھیں. پارہ نمبر 22 آیت نمبر 40 اور سورۃ الاحزاب سورہ احزاب یاد رکھنا ہے بس. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ختم نبوت کامل میں لکھتے ہیں کہ 100 سے زائد آیت مبارکہ سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہے. 210 احادیث مبارکہ ہیں ان سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہے. ہم جا کر ہر مجلس میں اپنی ماؤں بہنوں سے بچوں سے بڑوں سے بزرگوں سے درخواست کرتے ہیں بھائی کم از کم 100 آیتیں نہیں 50 نہیں 10 نہیں 9 نہیں 2 نہیں ایک تو کم از کم ہم یاد کریں نا. ہم سب آج کی مجلس میں یہ اللہ سے تہیہ کر کے ارادہ کر کے اٹھیں کہ یا اللہ انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت ختم نبوت کو یاد کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا بیان بھی ہے درس بھی ہے کلاس ہے سمجھ لو. آج کی کلاس میں ہم سارے شریک ہیں تو لہٰذا اس کو تھوڑا سا ہم ارادہ کریں کہ جو ختم نبوت جس میں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں فرمایا گیا ہم اس کو یاد کریں گے. زبانی کریں گے نا جی انشاءاللہ. ہاں ارادہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ یاد کروا دیں گے.
कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, कुरान पाक की बहुत सी आयात मुबारका से हुजूर के मुताल्लिक अकीदा साबित है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है। उनमें पारा नंबर 22 आयत नंबर 40 सूरतुल अहज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि मेरे हबीब नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं। बस मैंने अर्ज किया, हमें कैसे मालूम हुआ कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं? नंबर 1 कुरान मजीद से, नंबर 2 हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मुख्तसर सी हदीस मुबारका है, इसको भी इरादा करें याद करने का। मेरे साथ इस हदीस को सब मिलकर पढ़े, आवाज बुलंद पढ़े, अना, सब मिलकर, ऐसे नहीं मैं, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। ये हमारा सबक है आज का। एक आयत, एक हदीस, सारे भाई कोशिश करें, बच्चे बड़े माए बहने सब इसको याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तर्जुमा देखें, अना, मैं, अना का मतलब मैं, खातमुन नबिय्यीन, नबियों में सबसे आखिरी नबी होने की हैसियत से आया हूं, सबसे आखिरी नबी हूं मैं, आखिरी नबी हूं, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। बस इतनी सी आसान सी बात, इतनी आसान सी बात। ये अल्फाज खुद हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबाने अथर से निकले हुए अल्फाज हैं। इसमें अजीब किस्म की तासीर है, लिहाजा मैं दरख्वास्त पेश करूंगा कि सारे हमारे भाई इसको याद करेंगे ना जी इंशाअल्लाह ताला। अक्सर हमारे मुसलमान भाई इस बात को जानते हैं कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अक्सर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत है। कैसे है मैं अर्ज करूंगा उस मेहनत को, उस तहरीकों को अर्ज करूंगा। आज जो हम बड़े फख्र से कादियानियत को काफिर कहते हैं और जनाब अलल ऐलान उनको कहते हैं ये बड़े दज्जाल हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। बिलाखिर ये बिल पास हुआ असेंबली से 74 की वोटों के दौर में कि कादियानी काफिर हैं। आज हम भी मानते हैं, ये हमारा कानून है, आईन है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि कादियानियों का कोई ईमान से ताल्लुक नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ी जिद्दोजहद है। मैं अर्ज कर रहा था, हमारे अक्सर मुसलमान इस बात को जानते हैं कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर, अब ये जो मैं बात करने लगा हूं, अक्सर इसको जानते नहीं। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून और फी रिवायतिन दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हुजूर ने फरमाया, याद रखना, हूं तो मैं ही अल्लाह का आखिरी नबी, ये बात तो तय है, लेकिन अब याद रखना, कयामत तक आने वाले मुसलमानों मेरे बाद 30 झूठे नबी आएंगे। कितने आएंगे? सारे बोले कितने आएंगे? 30 आएंगे। देखें, ये भी हमारा ईमान है कि मेरे आपकी बात में शक हो सकता है, हमारे नबी की बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं हो सकता। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 30 आएंगे, ये हमारा ईमान है कि 30 आएंगे। फिर क़यामत आनी है, फिर क़यामत आएगी। अब लोग हमसे सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब ये बताएं, आप तो खत्म नबूवत से मुंसलिक हैं, इस खत्म नबूवत, ये जो हदीस मुबारका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, दोनों की इस बारे में क्या तहकीक है कि आज कितने आ गए, मजीद कितने बाकी हैं? हमारे नबी ने फरमाया 30 आएंगे। एक लंबा अरसा गुजर गया,
کیا اس لمبے عرصے میں بھی کوئی آیا تو کون آیا؟ اور اب کتنے آ گئے؟ باقی کتنے آئیں گے؟ ان سوالوں کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. یاد رکھیں، ان جھوٹے لوگوں کا سلسلہ ہمارے نبی کے دور سے شروع ہو گیا تھا. چنانچہ اسود عنسی ایک شخص تھا، بڑا ملعون قسم کا، یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا. حضور نے ایک صحابی رسول تھے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روانہ کیا. فیروز، صحابہ کرام تشریف فرما تھے. ہاں بھائی، کون جائے گا؟ یہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، میری تشکیل کریں، میرے سامنے آپ کی گستاخیاں کریں، یہ مجھ سے برداشت نہیں. اللہ کی شان، یہ گئے، اس کا کام تمام کیا. فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اطلاع دی، دکھلایا کہ آپ کے ایک غلام نے، آپ کے ایک ورکر نے اس کا کام تمام کر دیا. تو حضور نے اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ یہ الفاظ ادا فرمائے. آپ نے فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، کیا تھا؟ ایک بندے کو مارا تھا، اس کا کام تمام کیا تھا. اور یہاں نبی پاک علیہ السلام اس کے بارے میں فاز فیروز، کامیاب ہو گیا، جنتی ہو گیا. کامیابی سے یہی مراد ہے نا کہ کامیاب ہو گیا، جنت میں چلا گیا. اللہ کے ہاں، نبی پاک علیہ السلام کے ہاں بڑے درجات پر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں شمار کر لیا، اسی لیے کامیابی ہوئی. یاد رکھیں، امت نے گستاخ رسول کو آج تک کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی، کوئی رعایت نہیں دی. یہ حضور کے زمانے سے قانون بنا کہ کوئی بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا اسے قتل کر دیا جائے. اور یاد رکھیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، رعایت کا کام نہیں، یہ سب سے پہلا کام گورنمنٹ کا ہے. قانون اپنے عمل درآمد کرے. ہم ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ ساتھ ضرور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں. قانون اس وقت جو ہمارے گورنمنٹ میں لوگ ہیں، قانون اہل عقد لوگ ہیں، یہ ان کو چاہیے کہ عمل درآمد کرائیں، ایسے لوگوں کو پکڑے، تختہ دار پر لٹکائیں. ہمارا کام نہیں ہے. لیکن اگر وہ اپنا کام نہیں کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں امت کے مجاہدین کھڑے ہو جاتے ہیں. برداشت تو نہیں، ہمارے سامنے ہمارے باپ کی کوئی گستاخی کرے ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہمارے نبی کی خدا نخواستہ کوئی توہین کرے ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت حضرت فیروز دیلمی کو بھیج کر یہ قانون بنا دیا. شریعت میں یہ قانون ہے کہ گستاخ کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں. چنانچہ یہ اسود عنسی آیا، اس کے بعد طلحہ اسدی آیا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. پھر مسلمہ کذاب آیا. اب یہ جو دور تھا یہ حضور کے پردہ فرمانے کا وقت تھا. آپ پردہ فرما گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر تشریف فرما ہوئے. اللہ کی شان دیکھیں، بہت بڑا لشکر حضرت ابو بکر صدیق جو ہی تخت پر آ کر بیٹھے، ایک لشکر، بہت بڑا لشکر، 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ میں. اس جنگ یمامہ اسے کہتے ہیں، یمامہ کی جنگ. یاد رہے گا نا بھائی، اکثر ہمارے ساتھی بھول جاتے ہیں باتیں. باہر نکلے، یہاں سے کسی نے پوچھا، ہاں بھائی کہاں گئے تھے؟ جی جامعہ مدرسے میں آج جو ہے نا وہ تقریب تھی، ختم نبوت پہ بیان تھا. اچھا بھائی، اس میں کیا سنا ختم نبوت پہ؟ ہاں سنا تو بہت کچھ، بس بھول، پتہ نہیں کیا نام لے رہے تھے جنگ کا، پتہ نہیں کیا صحابی کا نام لے رہے تھے، ایسے پھر کہہ کر ہم آگے چلے جاتے. بھائی یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. میں آپ کو ایک کارگزاری سناؤں. یہاں ہمارے ایک عالم دین کسی کافروں کے ملک میں گئے، وہاں ساری آبادی کافروں کی، بہت دور. تو وہ کہنے لگے کہ میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، فجر کی نماز کا وقت ہوا، میں نے نماز پڑھی، باہر ایک فٹ باتھ بنا ہوا تھا، میں وہاں نکل گیا. فٹ باتھ پہ چلنے، واک کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ میں نے کہا چل پھر رہا ہوں تھوڑا سا. اچھا بھائی ٹھیک ہے.
کہنے لگے جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو صبح صبح کا ٹائم تھا 7-8 بجے کا. وہ کہنے لگے کہ یہ اسکول ٹائم ہوتا ہے. تو اسکول میں جاتے ہوئے بچے میں دیکھ رہا تھا اسکول جا رہے ہیں, یہ وہ لوگ جا رہے ہیں, موڈ بات پہ سے چل رہا تھا. کہنے لگے ایک گاڑی آ کر روکی اور اس نے مجھ سے آ کر پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں. کہنے لگے کہ میں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ مجھے بہت اچھے لگے, عالم دین, اللہ والے, ان کے چہرے پہ ویسے نورانیت ہوتی ہے. عام آدمی دیکھ کر کافر تو کافر, مسلمان بھی فوراً دیکھ کر اسے اللہ یاد آ جاتا ہے, ایک اللہ والے کا چہرہ. اب وہ کافر جو تھا وہ کہنے لگا میں نے آپ کو دور سے دیکھا, آپ مجھے بہت اچھے لگے. آپ کہاں سے ہیں؟ جی پاکستان سے. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میرا یہاں نزدیک اسکول ہے, میں ایک اسکول میں پرنسپل ہوں. اچھا میری خواہش یہ ہے جب آپ سے میری سلام دعا ہو گئی, علیک سلیک ہو گئی, آپ برائے مہربانی کل میرے اسکول میں آ جائیں, میں سب بچوں کو جمع کرتا ہوں, ایک جناب محفل منعقد کرتے ہیں, آپ سامنے بیٹھ جائیں, مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ میرے اسکول میں آ جائیں. تو وہ عالم دین کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے, میں تو یہاں کسی کو جانتا ہی نہیں تھا, چلو ٹھیک ہے اسی بہانے اللہ تعالیٰ کوئی کام لے لے گا, میں جاتا ہوں. وہ کہنے لگے میں وہاں چلا گیا صبح اسکول میں. کہنے لگے اب انہوں نے سارے وہ ہال, ایڈیٹوریم ہال ہوتا ہے, ان میں سب بچوں کو جمع کیا. وہ جناب چھوٹے بچے بڑے بچے سب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے لیے ایک زبردست قسم کی نشست لگائی, کرسی لگائی, صوفہ لگایا اور میرے سامنے اسپیکر لگایا اور جناب مجھے ان بچوں کے سامنے بٹھا دیا. کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا ہاں بھائی کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, سائنسدان بنوں گا, فلاں بنوں گا, جو ایک اسکول میں پڑھنے والے بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ بنوں گا. کہنے لگے کہ میں نے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, اس سے میں نے پوچھتے پوچھتے میں نے اس سے بھی پوچھ لیا ہاں بھائی کیا بنو گے؟ اس نے کھڑے ہو کر کہا, کہنے لگا میں صحابی بنوں گا. کیا بنوں گا؟ سنیں, کافروں کا ملک, کافروں کا اسکول, اس میں یہ بچہ بیٹھا ہوا کہنے لگا میں صحابی بنوں گا. یہ عالم کہنے لگے, ہمارے بہت بڑے عالم کہنے لگے کہ میں حیران ہوا, دل میں خیال آیا یہ بچہ کافروں کا نہیں ہے, یہ بچہ ضرور مسلمان کا ہے, کہیں نہ کہیں سے فیملی کو سیٹل ہوئی ہے یہاں, وہ اس کے ماں باپ کو جاب کرتے ہوں گے یا کوئی اور مسئلہ ہوگا, یہ بچہ مسلمانوں کا ہے جو یہ صحابی کا لفظ کہہ رہا ہے. کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا ہاں بھائی تو جو کہہ رہا ہے صحابی بنوں گا, تجھے پتہ بھی ہے صحابی کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے تجھے؟ کہنے لگے کہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے اتنا تو نہیں پتا کہ صحابی کسے کہتے ہیں, ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب اسکول سے چھٹی ہوتی ہے میں گھر جاتا ہوں تو میری ماں مجھے صحابہ اکرام کے قصے سناتی ہے, مجھے حضرت ابو بکر صدیق کے قصے سناتی ہیں, مجھے حضرت عمر فاروق کے قصے سناتی ہیں, خالد بن ولید, عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضیٰ, ان کے مجھے قصے سناتی ہے میری ماں. اور جب میں سنتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی, جنگیں لڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہونے دی, اپنی جانیں نچھاور کی, تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بنوں گا. آج ہم تھوڑا سا اپنے گھروں پر غور کریں, ہم اپنے بچوں کو ویسے تو ان لوگوں کے قصے سناتے نہیں, پتہ نہیں طرح طرح کے کارٹون موبائلوں میں لگا کر مائیں بچوں کو دے دیتی ہیں, وہ یہ دیکھتے رہو بس میں اپنا کام کرتی رہوں گی. اب وہ کارٹون ایسے ایسے آ گئے, ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہم سمجھ رہے ہوتے یہ کارٹون ہے, اس میں ساری ہندو مت بیان کی جا رہی ہوتی, ہندوؤں والے طریقے بیان کیے جا رہے ہوتے. میں نے دیکھا ایک دن وہ کارٹون بچہ, ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے تھے تو اس میں ہمارے ساتھ ایک دوست بھی تھے, اس دوست جو ہمارے تھے ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. وہ بچہ رونے لگا نا, کارٹون لگا کے دیتا ہوں, کارٹون لگا کے دیتا. وہ موٹو پتلو اور 2-3 اور اس نے نام لیے, وہ لگا کے دیتا ہوں. میں نے کہا یار یہ کیا چیزیں ہیں, مجھے بھی دکھاؤ ذرا. میں نے دیکھ لی. اچھا جب میں نے دیکھا تو وہ کارٹون, اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک دکان کھول رہی, اس کا افتتاح ہو رہا ہے. جیسے ہندو ناریل توڑتے ہیں
दुकान खुलती है ना, तो हिंदुओं की एक रस्म है, वो जनाब ऐसे जोर से नारियल जमीन पर मार के उसको तोड़ेंगे और कहेंगे कि ये बहुत शुभ काम हो गया, शुभ काम हो गया, ऐसे कोई अल्फाज कहते हो, ये तो जो है ना बहुत अच्छा काम हो गया। अब वो सारा बच्चा देख रहा है, वो बड़े होकर नारियल ही फोड़ेगा, ये इस्लाम की नमाजें थोड़ी पढ़ेगा। अब जनाब वो बच्चा छोटा सा, उसके दिमाग में नमाज जहां आनी थी, जहां हमारे नबी ने फरमाया सबसे पहले बच्चा जब बोलना सीखे इसे कलमा तय्यबा की तालीम दो। जिस बच्चे ने कलमा तय्यबा पढ़ना था, जिसने नमाज सीखनी थी, दुआएं सीखनी थी, इस्लाम की तालीम, बुनियादी अहकाम उसने सीखने थे, तुम उसे भगवान बना रहे हो, तुम उसे जनाब हिंदुओं की तालीम दे रहे हो। तो मेरे दोस्तों ये तो याद रखें, ये हम ना चाहते हो, हम समझ रहे थे हमारे बच्चा चलो इस खेल कूद में लगा रहेगा, ये हिंदुओं ने, ईसाइयों ने मिलकर हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की। हमारी माएं बहनें आराम से वो लगा कर दे देती हैं और जनाब मोबाइलों में वो बच्चा मसरूफ हो जाता है, अपना काम करते रहती हैं, पता नहीं कि घर में मुसलमान का बच्चा नहीं बल्कि हिंदुओं का बच्चा पैदा हो रहा है, अब उसकी तरबियत मोबाइल कर रहा है। ये याद रखें। अच्छा, वो कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ जब उसने ये बात की, काफिरों का मुल्क, काफिरों का बच्चा और काफिरों के शहर में स्कूल में बैठकर वो कहता मैं सहाबी बनूंगा। जब हम उनको भगवान बनाएंगे वो भगवान बनते हैं, जब हजरत उमर के किस्से सुनाएंगे तो हजरत उमर बनेंगे। हजरत उमर के बारे में आपको पता है, बड़े जली किस्म के सहाबी थे और सहाबा इकराम पे इन पे नाज किया करते थे। और ऐसे बहादुर, जब हम उनको बहादुरी के किस्से बच्चों को सुनाएंगे, क्या वो नहीं बनेंगे बहादुर? क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे, वो बनेंगे, वो अली उल मुर्तजा बनेंगे, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक बनेंगे। वो जनाब जब जंग में खड़े होते थे, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, जिस जंग में खालिद कदम रखते थे, काफिरों को पता चलता था कि खालिद इस जंग में शरीक है, वो मैदान छोड़कर भाग जाते थे। हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में आता है कि जिस्म, फरमाते हैं जब बिल्कुल मरने का वक्त करीब आ गया, मौत बिस्तर पर आई, कहने लगे कि अजीब मामला है मेरे साथ, मैं ख्वाहिश करता रहा या अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, मेरे सारे जिस्म पर तलवारों के जख्म है, लेकिन मुझे मौत जंग में नहीं आई, मैं मर बिस्तर पर रहा हूं। तो अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको फरमाया था ये सैफुल्लाह है, ये अल्लाह की तलवार है। अब आप थोड़ा सा देखिए, उलमा फरमाते हैं जो अल्लाह की तलवार हो वो टूट ही नहीं सकती, जो अल्लाह की तलवार हो उसे जख्म तो लग सकते हैं, उसकी धार तो मर सकती है बाज दफा, लेकिन टूट नहीं सकती। तो यही वजह थी हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत उमर फारूक। मैं अर्ज कर रहा था, मेरे कहने का मकसद ये है, थोड़ा सा मौजू से मैं हटा, उसकी वजह यह है कि हम साथ साथ इस चीज को भी लें। हम अपने बच्चों को अपने घरों से, हमारा एक बच्चा हाफिज बन रहा है, एक बच्चा जनाब स्कूल जा रहा है, अब वो टोटल स्कूल का माहौल लेकर अपने घर में जब आएगा तो हमारे हाफिज बच्चे में तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे घर में तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहिए तो ये था, हम मुसलमान हैं, दीन हमारा इस्लाम है, तालीमात हमारी इस्लामी है, हम सबसे ज्यादा इसको फोकियत देते, अपने घर का माहौल तब्दील कर देते और जनाब हम उसके मुताबिक अपने दीन पर अमल करते हैं। मैं अर्ज कर रहा था, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। चुनांचे ये 30 झूठे जो नबी के दौर से शुरू हुए, असवद अनसी, तुलहा असदी, उसके बाद मुसलमा कज़्ज़ाब, एक औरत भी आई जिसने झूठा नबिया होने का दावा किया, इसका नाम था सजा बिन्त हारिस। इसी तरीके से झूठा सिलसिला चलता रहा। याद रखें, आज 22 झूठे जो शख्स थे ये दुनिया में आ चुके। कितने आएंगे? हमारे नबी ने कितना फरमाया? 30 आएंगे, 22 आ चुके। मिर्जा गुलाम कादियानी का नंबर 23वां है। कितनवां नंबर है? 23वां है। अभी भी 7-8 आना बाकी है। करेंगे ना जी मुकाबला इनका इंशाअल्लाह। जरा ऊंची आवाज से कहें, बुलंद आवाज से, इरादा जाहिर करके कि इंशाअल्लाह हम क्या, हमारी नस्लें भी इनका मुकाबला करेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह याद रखें, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारे नबी के बाद अब कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। चुनांचे मिर्जा गुलाम कादियानी
یہ شخص 1839 یا 40 میں پیدا ہوا. 1901 میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اب تھوڑا سا سنتے جائیں, ان تاریخوں کو بھی ذہن میں رکھیں. 1839-40 میں یہ شخص پیدا ہوا. کہاں پیدا ہوا؟ ہندوستان میں. ہندوستان کی سرزمین قادیان میں. قادیان ایک علاقے کا نام ہے, اسی وجہ سے اسے قادیانی کہتے ہیں کہ یہ قادیانی تھا. اب اس کا نام مرزا غلام احمد تھا. اس کی قوم مغل تھی, یہ مغل تھا. اچھا ہوا یہ کہ جب یہ پیدا ہوا 1839-40 میں, شروع میں اس نے مسلمانوں والے طریقے اپنائے. دھوکہ دینا تھا, آگے چلنا تھا. اب اس نے جناب آ کر 1901 میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس نے کہا جی مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. آج بھی قادیانی اپنی کتاب, ان کے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرہ. کیا نام ہے؟ تذکرہ. یاد رکھیں, جیسے ہم قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں, چومتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, ماتھے سے لگاتے ہیں, اسی طریقے سے قادیانی اس کو قرآن سے زیادہ درجہ دیتے ہیں, اس تذکرہ کتاب کو. جس طریقے سے ہم حضرت ابوبکر صدیق کو امیر المومنین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کے ساتھ لکھتے ہیں, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ام المومنین, ہماری مائیں ہم کہتے ہیں, اسی طریقے سے قادیانی اپنے سامنے بیٹھنے والے لوگوں کو صحابی کہتا تھا. اس آج قادیانی ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں. مرزا قادیانی کی بیوی کو یہ ام المومنین اپنی مائیں کہتے ہیں. جس طرح ہم روزہ اطہر میں گنبد اخضر کو اپنے دل سے بھی زیادہ, جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں, قادیانی قادیان میں جو اس کی عبادت گاہ پہ بنا ہوا گنبد ہے اس کو گنبد اخضر سے زیادہ درجہ دیتے ہیں. خیر, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. دیکھیں 1901 میں اس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور 1908 میں یہ مر گیا. 1908 میں مر گیا. اب سنیں, جب 1908 میں یہ مرا, یہ تاریخ ہے ہماری, ایسے نہیں وہ کہا کہ قادیانی کافر ہیں. پہلے جب کہتا تھا اسے جیل میں بند کر دیتے تھے, گولی مار دیتے تھے. اب علل اعلان ہم دنیا کو بتاتے ہیں بھائی قادیانی کافر ہے. کیوں؟ ہمارے آئین کا حصہ, قانون کہتا ہے قادیانی کافر ہے, اس پہ ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. یاد رکھیں. اور پھر ایسے نہیں ہوا کہ ایسے لکھ دیا قادیانی کافر ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ بڑی جدوجہد ہوئی, بہت بڑی جدوجہد ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے تمام اکابر نے, تمام مسالک نے, ایک نے نہیں کسی نے, سارے مسلمانوں نے, صرف مولویوں نے نہیں, ہر ایک مسلمان نے اپنا کردار ادا کیا, ہر ایک مسلمان نے. میں آپ کو بتا دوں, سناؤں گا. دیکھیں جب یہ 1908 میں یہ شخص مر گیا, مرنے کے بعد اس کی کتابیں باہر نکلی, علماء کے ہاتھ لگی. اب حضرات اکابر علماء نے اس کی کتابیں پڑھی. سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی, سراسر صحابہ اکرام انبیاء کی, اللہ کی توہین تھی. سارے علماء نے کہا یہ تو کافر ہے, پکا کافر ہے. وہ جناب سب سے پہلا فتویٰ, یاد رکھے, قادیانیت کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ ہندوستان کی سرزمین سے وہ علماء لدھیانہ نے دیا. لدھیانہ بھی وہاں ایک زمین ہے, وہ ایک علاقے کا نام ہے. اس علماء لدھیانہ نے سب سے پہلا فتویٰ دیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ اس کو دیکھتے ہوئے پھر یہ بات آگے علاقوں تک پہنچی, انہوں نے بھی دیا, انہوں نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑی ہستی تھی. یہ دارالعلوم ساتھ ہمارے ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کا مدرسہ. اس کے جو بانی تھے ان کے والد محترم مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ جناب بنوری ٹاؤن بہت بڑا ادارہ ہے گرو مندر پر, بنوری ٹاؤن. اس کے جو بانی تھے حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ. یہ تو شاگرد تھے ان کے جن کا میں نام لے رہا ہوں. یہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں تھیں. ان کے استاذ کی بات کر رہا ہوں جو علامہ انور شاہ کاشمیری تھے. بہت بڑی ہستی تھی, بہت بڑی ہستی تھی. چلتے پھرتے کتب خانے تھے. 40-50 سال پہلے جو کتاب پڑھی تھی زبانی یاد تھی, جو کتاب پڑھی تھی. یہ زبردست کمال کا حافظہ, ایسے عالم تھے. اچھا, اللہ کی شان, جو جتنی بڑی اللہ کی قربت رکھتا ہو,
जो जितनी बड़ी हस्ती हो, जो जितना बड़ा दीन में मुकाम रखता हो, उसे उतनी ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है। ऐसे है ना जी, जो जितना करीब होगा उतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। अल्लाह की शान देखे, इमाम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पास इसकी किताबें आई। आपने वो किताबें पढ़ी, आपके बारे में आता है कि आप 6 महीने तक सोए नहीं, 6 महीने तक रात दिन नींद ही उड़ गई और जनाब तड़पने लगे कि ये शख्स कौन है जो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बकवासात, आपके दीन के मुकाबले में एक नया मजहब, नया दीन खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब जनाब फिक्रमंद हुए, अल्लाह की शान देखे। उस वक्त एक मर्द कलंदर थे, उनका नाम था सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। दुनिया ने इन्हें अमीर शरीयत का नाम दिया था। ये मर्द कलंदर था तो नौजवान, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्दों का शागिर्द था, शागिर्दों का शागिर्द था। लेकिन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जो थे वो समझते थे कि ये काम किसी नौजवान का है। अब ये कोई काम करेगा तो कोई नौजवान और धड़ल्लेबाज आलिम हो, कोई दगम किस्म का, वो जनाब मैदान में उतरकर इस शख्स को बता सकता है कि किस तरीके से मुल्क में काम करना है। अल्लाह की शान, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान से चले। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी यहाँ मुल्तान में एक छोटी सी मस्जिद थी, वहां रहते थे, मस्जिद सिराजा। वहां पर आए, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने कहा, अताउल्लाह आज से सबसे पहली बैत तेरे हाथ पे मैं करता हूं और तुझे इस मिशन खास खत्म नबूवत का अमीर बनाता हूं। चुनांचे चल, हम तेरे साथ हैं, तो चल, तेरे साथ इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। चुनांचे सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अमीर शरीयत होने का लक़ब भी हासिल किया और उसके साथ साथ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की हमारे बुजुर्गों ने, अकाबिर ने बुनियाद रख दी। ये हमारे अकाबिर की रखी हुई पौधा लगाया हुआ है। ये कैसे इखलास से लगा, मैं ये जिक्र कर रहा हूं। ये चारों तरफ से हवाएं आए फिर भी नहीं मुरझाएगा इंशाअल्लाह। ये हमारे अकाबिर की दुआओं से फल फूल रहा है और लोगों में कादियानियत का बता रहे हैं, याद रखना, याद रखना, हम भूखे मर सकते हैं लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ सकते। आज कादियानी गरीब इलाकों में जाते हैं, बड़े बड़े कैंटीनर खड़े करते हैं, जनाब राशन तकसीम कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसा बहुत है उनके पास, यहूदियों की तरफ से ऐसा पैसा उनकी तरफ, ये तो है यहूदियों के चरबे, इनसे कोई पूछ गूछ नहीं। याद रखिए, एक दीनी मदरसे से पूछ गूछ है, हमें कहां से आ रहे हैं पैसे, इनसे कोई नहीं पूछता। अब ये जनाब वहां जगह जगह पे इलाकों में जाके ये चीजें गरीब इलाकों में बांटते हैं। भाई नहीं लेने की जरूरत इनसे, इनके जो चीजें हैं उनका मुकम्मल बाइकाट किया जाए। शेजान इंडस्ट्री, हम बोतलें पीते हैं, अचार, केचप, चटनी, मुरब्बे, ये सारे शेजान की इनकी है। वो जनाब जायका घी और भी बहुत है, तुम वो ले लो। क्यों लेते हो तुम जायका घी? जायका घी इनका है। पंजाब ऑयल मिल, जितनी प्रोडक्ट्स है इनकी, सारी इनकी है। यूनिवर्सल स्टेबलाइजर कादियानियों का है। हम और ले ले, बहुत से कंपनी है, इनकी कभी ना खरीदे। छोटी सी एक बात बताता चलूं, ये जो शेजान कंपनी का मालिक चौधरी शाहनवाज एक लंदन में सेमिनार में खड़ा हुआ तकरीर कर रहा था। वो कहने लगे जी हम करते ये हैं कि जहां जहां लफ्ज मोहम्मद कुरान पाक में आया है हम उसको निकाल कर मिर्जा कादियानी का नाम लिखते हैं और पूरी दुनिया में जाकर बांटते हैं। अब एक आम आदमी है, उसको तो पता नहीं है कि कहाँ आया लफ्ज मोहम्मद, वो तो बेचारा पढ़ रहा है, पढ़ता चला गया, उसे तो नहीं पता। लेकिन एक आलिम ही समझ सकता है ना इसको। तो याद रखिए, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इनकी सारी चीजों का बाइकाट, हमसे कमाते हैं, हमारे नबी के खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। शेजान एक बोतल मिलती है, बिकती है, 1 रुपया उस पर मुनाफा। 1 लाख बोतल मिली, बिक गई अगर, तो 1 रुपया उस पर मुनाफा जाएगा। आप देखें, अब वैसे हम कह दें भाई 10,000 रुपए किसी मस्जिद में दे दो, मदरसे में दे दो, हम नहीं देते, कादियानियों को दे देते। 1-1 लाख रुपए हम दे, 10 पता नहीं कितनी उनकी चीजें चलती हैं, मुसलमान खरीद रहे हैं, मुसलमान उनको नफा दे रहे। तो याद रखें, इनका बाइकाट करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। चुनांचे सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जमात की बुनियाद रखी। अब तहरीक चली। याद रखें, पाकिस्तान में 3 तहरीकें कादियानियों के खिलाफ चली हैं। 3 तहरीकें। नंबर 1 1953, नंबर 2 1974, नंबर 3 1984। 3 तहरीकें।
یہ 53 کی تحریک 10,000 مسلمان شہید ہوئے، 10,000۔ عجیب عجیب واقعات ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان جب ان واقعات کو پڑھتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یار کس طریقے سے ان لوگوں نے قربانیاں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت۔ اللہ کی شان، 52 میں جب 47 میں پاکستان بنا تو 1949 میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت قائم ہو گئی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے جماعت بنا دی۔ اب جناب جیسے ہی پاکستان بنا تھا، اللہ کی شان دیکھیں، یہ تو شروع سے ہماری بدقسمتی رہی ہے، اب بھی ہے۔ پہلے جیسے ہی پاکستان بنا، پہلا وزیر خارجہ قادیانی، ہمارے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی تھا۔ یہ قادیانی، پکا قادیانی تھا۔ اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ جنازہ ہو رہا تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھنے لگے تو یہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ صحافی نے سوال کیا، ہاں بھائی تو جنازہ نہیں پڑھ رہا، پاکستان کا وزیر ہے؟ تو اس نے کہا جی یا مجھے کافر سمجھ لو یا اسے مسلمان سمجھ لو، یا اسے مسلمان سمجھ لو مجھے کافر سمجھ لو۔ اس طریقے سے اس نے بات کر کے سائڈ پر ہو گیا، یعنی کہ کہنے لگا کہ بس میں اسلامی حکومت کا اگر مجھے کافر وزیر سمجھتا ہو کافر سمجھ لو۔ بس ایسے 2-3 باتیں اس نے الٹ پلٹ کے کی، مطلب کیا کہ جنازہ نہیں پڑھا۔ قادیانی جب پاکستان بنا، وزارت خارجہ کا منصب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری دنیا میں بتائیں پاکستان بن گیا، پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے۔ یہ جا کے بتاتا تھا پاکستان اسلامک اسٹیٹ نہیں، پاکستان ایک قادیانی اسٹیٹ ہے۔ یہ ہمارا تعارف کرواتا تھا۔ یہ دشمن تھا پاکستان کا۔ یاد رکھیں جب 1949 میں سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص وزیر خارجہ بن گیا اور پکا قادیانی ہے، سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ تحریک کا آغاز کرو۔ حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھے گئے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ظفر اللہ قادیانی کو ہٹایا جائے، قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر انگریز کی طرف سے فیصل آباد کے نزدیک چناد نگر کا جو علاقہ ہے یہ پورا قادیانیوں کو گفٹ ملا تھا۔ 1034 ایکڑ زمین قادیانیوں کو انگریز کی طرف سے عطیہ دی گئی تھی۔ بھائی ہندوستان سے اور بھی بہت لوگ آئے، مہاجر آئے، انہیں تو کسی کو زمین نہیں ملی۔ یہ تمہارے نانے چاچے کے بیٹے تھے جو تم نے فری میں اتنی بڑی زمین ان کو الاٹ کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو مسلمانوں کے درمیان پالنا تھا۔ انگریز تو چلا گیا تھا لیکن انگریز کے گماشتے آج بھی دنیا میں قائم ہے جو ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے 1034 ایکڑ زمین انگریز نے ان کو گفٹ کی، ان قادیانیوں کو۔ اور اتنا بڑا شہر، انہوں نے فوراً اس کی 4 دیواری کرائی، 4 دیواری کرا کے گیٹ لگا کر اب جناب انہوں نے کہا کہ کوئی شخص بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، صرف قادیانیوں کے۔ قادیانی جائیں گے، مسلمانوں کو کوئی کام نہیں ہے۔ سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب 53 میں تحریک چلائی ان کے خلاف تو یہ مطالبہ بھی تھا کہ ان کی دیواریں گرائی جائیں اور جناب اس شہر کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ یہ تو اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم کر رہے ہیں، یہ تو سر عام ناانصافی ہے۔ پاکستان کے اندر دوسرا ایک مرزائل انہوں نے نام رکھا، مرزائل، جیسے اسرائیل ہے ایسے یہودیوں کی انہوں نے بھی اپنے اس کا نام رکھا جی مرزائل، یہ ہماری ریاست ہے مرزائل۔ اب جناب انہوں نے کہا کہ آئندہ جو اقتدار، ابھی تو ہم نے وزیر خارجہ لگایا ہے، آئندہ جو اقتدار ہوگا وہ ہم لگائیں، ہم کریں گے، ہمارا وزیر اعظم ہوگا۔ مسلمان یہ صورتحال دیکھ کے بڑا تڑپتا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حاصل ہونے والا یہ وطن، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، ہندوستان سے چل کر پاکستان آئے، اور آج بھی یہ جو ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں کہ یہاں قادیانی اسٹیٹ ہے۔ سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، میدان میں اترے، مسلمانوں کو جگایا، جگہ جگہ جلسے کیے، 10,000 شہادتیں دی۔ انگریز گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر تھا کہ جو ختم نبوت کا نام لے اسے گولی مار دی جائے، اتنا سخت آرڈر تھا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں بل ایسے پاس ہوا۔ یاد رکھیں یہ سڑک پہ کوئی نکلتا ختم نبوت کا نام لیتا اسے پولیس گرفتار کر لیتی تھی۔ بڑے بڑے واقعات، میں چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا چلوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں بھی الیکشن آتے ہیں تو وہ جناب کو پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم کو فلاں نعرے لگا، بچوں کو کیا پتا، شغل میلے کرتے ہیں، اکٹھے ہو گئے زندہ باد فلاں زندہ باد نعرے لگاتے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے یہ چھوٹے بچے جناب وہاں 53 میں جب ختم نبوت تو مسلمانوں کے رگ رگ میں تھا، لیکن اب گورنمنٹ نے ان کو جکڑا ہوا تھا کہ کوئی بھی نعرہ لگائے گا اس کو ایسی تیسی کر دیں گے ہم۔
بچوں کو کیا پتا، بچے جناب گلیوں سے نکلے نعرے لگا رہے تھے، جیسے سڑک پہ پہنچے تو پولیس والے سامنے کے پکڑ لو، ان کو پکڑ لیا، کان پکڑو، ساروں نے کان پکڑ لی، کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے۔ ہاں بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ ایک بچہ کہنے لگا جی کہ میں کہہ رہا تھا ختم نبوت، سب نے کہا زندہ باد۔ آپ بھی میرے ساتھ ایک دفعہ نعرہ لگائیں تاکہ ہم ان بچوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، کل قیامت کے دن ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ سکیں یا رسول اللہ ان بچوں کا ذکر آیا تو ہم نے بھی آپ کے لیے نعرہ بلند کیا تھا، ختم نبوت۔ زور سے ایسے مزہ نہیں آیا نا، ختم نبوت۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے نعرے لگا رہے تھے ایسے۔ اب ڈی ایس پی کہنے لگا کیا کہہ رہے تھے؟ ختم نبوت زندہ باد۔ ڈی ایس پی کہنے لگا بتا تجھے کتنے ڈنڈے ماروں؟ اس کو ڈرایا بچے کو، کتنے ڈنڈے ماروں تجھے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کیا ماں باپ نے اس کی تربیت کی تھی، کیا عشق رسالت اس چھوٹے سے بچے کی رگ رگ میں گھسا ہوا تھا۔ اس نے بڑا زبردست جملہ کہا، اس نے کہا ڈی ایس پی صاحب مجھے اتنے ڈنڈے مارنا جتنے قیامت کے دن تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھا سکو۔ وہ جناب ڈی ایس پی کانپنے لگا، اس کے پسینے جاری ہو گئے، اور اس نے کہا چھوڑو ان بچوں کو۔ وہ بچے جناب اپنے گھر کو چلے گئے۔ یہ قربانیاں دی، بچوں کی رگ رگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا۔ ہماری ماں بہنوں نے قربانیاں دی، ہمارے بچوں نے قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے بوڑھوں نے قربانیاں دی۔ خیر 53 کی تحریک چلی، بالآخر مطالبات میں سے یہ مطالبہ ضرور منظور ہوا کہ قادیانی ظفر اللہ قادیانی کو اپنے عہدے سے ہٹایا جائے، چنانچہ ہٹا دیا گیا۔ کل تک جو قادیانی کہتے تھے ہم اقتدار میں آئیں گے، اب جناب ان کی ہڈیاں ٹوٹی، اب وہ زمین پہ گرے، اب تم کہاں گے بھائی تم کیسے اقتدار پر صبر کرو، وہ مسلمان اور جاگے گا۔ اب دوسری تحریک کا آغاز ہوا 74 میں یہ تحریک چلی۔ اس میں بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ قادیانی علل اعلان آج تو نظر نہیں آتے نا، ہمارے گلی محلے میں کہیں رہ بھی رہے ہوں تو منہ چھپا کر منافقانہ طریقے سے رہتے ہیں، آج تو ظاہر ہی نہیں کر سکتے۔ پہلے علل اعلان میرے آپ کے دروازوں پہ دکانوں پہ آتے تھے، لٹریچر بانٹتے تھے، کہتے تھے قادیانی ایسا، حضور کے خلاف الیاذ باللہ باتیں کرتے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جب بل پاس نہیں ہوا تھا۔ اچھا جناب 74 کی جب تحریک چلی تو یہاں ملتان نشتر میڈیکل کے طلباء تھے، اسٹوڈنٹس تھے، یونیورسٹی کے، مدرسے کے نہیں، ہر شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے دیکھو کردار ادا کیا۔ اسٹوڈنٹس تھے، وہ وہاں سے نکلے۔ یہ نشتر میڈیکل کالج میں الیکشن تھے، آپ کو پتہ طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں کالج میں بھی، یونیورسٹیوں میں، ان کی آپس میں آرگنائزیشن ہوتی ہے تنظیمیں، اس میں مقابلے تھے۔ ایک طرف پتہ چلا مسلمان ہے، دوسری طرف پتہ چلا کہ قادیانی ہے۔ یہ جو ہمارے مسلمان طلبہ تھے انہوں نے جب دیکھا کہ قادیانی ہمارے سامنے کھڑے، اور کہ اب الیکشن رکھو سائیڈ میں، پہلے ان کی ایسی تیسی کرو، پوری یونیورسٹی میں نعرے لگاؤ قادیانی مرد آباد، حضور زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ وہ جناب جو ان کے دل میں آئے انہوں نے نعرے لگائے۔ وہ الیکشن بھی آئے 2-4 دن کے بعد، اللہ کی شان الیکشن بھی جیت گئے، قادیانی کی بھی ایسی تیسی کر دی انہوں نے۔ اب ان سٹوڈنٹس نے کیا کیا، انہوں نے کہا یار الیکشن تو ہم جیت گئے، اب ایسا کرتے ہیں چلو گھومنے چلتے ہیں۔ کہاں؟ ٹھنڈے علاقوں میں، پاکستان ٹور، مری، اسلام آباد، فلاں گھوم کے آتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے بھائی چلتے ہیں۔ کتنی چھٹیاں جی؟ 22 مئی کو ہم چلیں گے، 29 کو واپس آ جائیں گے۔ یہ شیڈول کتابوں میں لکھا کہ طے کر لیا انہوں نے، 22 مئی سے 29 مئی۔ اس وقت ٹرین چلتی تھی چناب ایکسپریس، چناب ایکسپریس میں یہ بیٹھے۔ اب وہ چناب ایکسپریس جناب ملتان سے نکلی، فیصل آباد سے آگے چناب نگر جو ان کا شہر ہے، قادیانیوں کا گڑھ ہے، 99% 98% آبادی ان کی۔ وہاں پر جب ٹرین رکتی تھی ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، وہاں جناب اسٹیشن ماسٹر قادیانی، وہاں کلی قادیانی، وہاں لوگ قادیانی سارے، اور جناب پلیٹ فارم پر جو ہی ٹرین رکتی وہاں پہلے سے بندے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ مرزا قادیانی کا ٹرین میں چڑھ کے سب کو لٹریچر دیتے، پڑھو بھائی قادیانی یہ کہتا ہے، پڑھو بھائی حضور کے خلاف گستاخیاں، اس پہ دین اسلام کے خلاف گستاخیاں، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھے، جیسے ہی ٹرین آ کر رکی یہ فوراً ٹرین میں چڑھے، انہوں نے لٹریچر بانٹنا شروع کیا۔ ہمارے اسٹوڈنٹ بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ پہلے قادیانیت کے خلاف میدان جیت کر آئے تھے، یہ پہلے ہی جانتے تھے قادیانیت ہے کیا۔ اللہ کی شان دیکھے،
जैसे उन्होंने किताबें वो जनाब लिटरेचर बांटना शुरू किया, सफ़े पर्चे बांटना शुरू किए, वो उन्होंने देखा ये कादियानियत का लिटरेचर, वो उन्होंने एक आवाज दी, भाई सारे स्टूडेंट नीचे उतरो, जल्दी करो। वो सारे नीचे उतरे, नौजवान माशाल्लाह जोश मारता हुआ खून उन्होंने, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस का मसला था। स्टेशन पे सारे उतरे, एक बड़ी तादाद स्टूडेंट की, उन्होंने जनाब वो लिटरेचर स्टेशन पे ऐसे फेंका, उस पे पांव मसला और जनाब अलल ऐलान नारे लगाए, खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताज़ तक खत्म नबूवत जिंदाबाद, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, उनके बाद कोई नबी नहीं। वो ये नारे इतने में ट्रेन का हॉर्न हुआ, जल्दी से बैठे और ट्रेन चली गई। कादियानी बड़े हैरान हुए, हमारे मुल्क, हमारे शहर में, हमारी आबादी के अंदर आके हमारी ऐसी तैसी करके चले गए। कौन है पता कराओ। पता कराया स्टेशन मास्टर इनका, सारी काबीना इनकी, वो पता चला जी ये निश्चल मेडिकल के तलबा है, 22 को गए, 29 को इसी ट्रेन पे वापस आएंगे, यहाँ इसी ट्रेन पे। इन्होंने कहा ठीक है वापस आएंगे ना, ठीक है। अब मिर्जा कादियानी के जो खलीफा था मिर्जा महमूद, उस वक्त उसको इत्तला दी गई, उसके कहने पे ये कदम उठाया गया। उसने कहा जी पहले से तैयार रहो। अब जैसे ट्रेन आकर रुकी, इन्होंने जनाब किसी कादियानी के हाथ में डंडा, किसी के जनाब जंजीर, किसी के हाथ में क्या, ये जनाब जैसे ट्रेन रुकी उसमें चढ़े, इन्होंने उन बेचारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, नौजवानों को मार मार के जनाब उनके किसी की हड्डी सर की तोड़ी, किसी के हाथ की तोड़ी, किसी के जनाब पांव की तोड़ी, ये सारे खून हो गए। ट्रेन चल पड़ी है, उतर गए कादियानी। अल्लाह की शान देखिए, इस इत्तला, इस वाक़े की इत्तला आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उस वक्त के अमीर फैसलाबाद, अगला स्टेशन अब फैसलाबाद का आने वाला था, अगला स्टेशन पौने घंटे के बाद फैसलाबाद आने वाला था। उस वक्त फैसलाबाद के अमीर थे मौलाना ताज महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़ी हस्ती थी, अल्लाह वाले थे। उन्हें जब पता चला कादियानियों की ये जुर्रत हमारे मुसलमान तलबा पे, इन्होंने हाथ उठाया। उन्होंने दो काम किए, उन्होंने एक तो पूरे फैसलाबाद की मस्जिदों में ऐलान कराया, उन्होंने कहा निकलो, अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस पे हमला हो गया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों पर हमला हो गया, अब हमारा घर में बैठना जरूरी नहीं, अब निकलो, इनको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से तुमने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों पे हमला किया। अब जनाब लिखने वालों ने लिखा, फैसलाबाद की मस्जिदों में ये ऐलान होना था, किसी के घर में दाल, किसी के घर में साग, गोश्त, जनाब रोटी, वो उठाया, उसने प्याले में रखा, उसको जनाब लेके भागा, किसी के घर में ठंडा पानी, दूध, और जनाब लोग भाग रहे स्टेशन की तरफ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों पर हमला हो गया, हमारे बच्चों पे हमने कादियानियों की इतनी जरूरत। वो जनाब स्टेशन पे रश लग गया, पूरी कौम उलट आई, वो वहां उन बच्चों को उतारा, उनकी बरम पट्टी की, उनको खाना वाना खिलाया, उनकी जनाब खिदमत की, उनका इस्तेकबाल किया। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उस वक्त हजरत मौलाना सैयद यूसुफ बिनोली रहमतुल्लाह अलैह जमात के अमीर थे, आलमी मजलिस के पूरे वर्ल्ड के अमीर थे। उन्हें इतला दी हजरत ये वाकया हो गया, आप फौरन इस्लामाबाद पहुंचे, तहरीक का आगाज हो गया। हजरत बिनोली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, हजरत ने फौरन बैग तैयार किया, नीचे उतरे, और उनके इदारे के बड़े आलिम थे, मुफ्ती आजम पाकिस्तान थे मुफ्ती वली हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती वली हसन टोंकवी, उनको बुलाया, वली हसन जल्दी आओ, बैठे। वली हसन जिप खोली, दिखाया, देखो कफन साथ लेकर जा रहा हूं, ये कफन रखा है बैग में, वापस आ गया तो बिनोरी टाउन आकर संभाल कर तलबा की खिदमत करूंगा, नहीं आया तो मैं इसी मिशन में इंशाअल्लाह शहीद होना अल्लाह के यहाँ सादत समझता हूँ, शहीद होना अपने लिए फख्र एजाज समझता हूँ। हज़रत बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह रुखसत हो गए। ये वाकया था मई का, 22 मई 29 मई को वापिस हुए। जून, जुलाई, अगस्त बड़ी बड़ी तहरीकें पाकिस्तान में जलसे शुरू हुए, लोग फिर बेदार हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए कुर्बानी देने के लिए। अगस्त का महीना आया, भुट्टो साहब ने बुलाया, भुट्टो साहब बस इक़्तिदार थे, भुट्टो साहब ने मुफ्ती महमूद, अल्लामा शाह नूरानी, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, सब इन बुजुर्गों को बुलाया, भाई इधर आओ इधर आओ, सारे आ गए। भुट्टो साहब ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? कहे हमारे ईमान का हिस्सा है, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है, हम तो ये काम करेंगे। भुट्टो साहब ने कहा कादियानियों ने कहा, मुझे दरखास्त दी है कि इन मौलवियों से कहो हमारा मुकाबला करना है, असेंबली में आए, अवाम में फसाद न मचाए, असेंबली में आए, फिर पता चलेगा।
بھٹو صاحب کے سامنے مفتی محمود صاحب ہنسنے لگے. مفتی صاحب کہنے لگے اسی لیے تو ہم یہ کر رہے تھے. شکر ہے انہوں نے درخواست دے دی. بلاؤ انہیں شابش, اسمبلی میں بلاؤ, آمنے سامنے بات کریں گے, دلیل کی بنیاد پہ بات ہوگی. ایسے نہیں ہوگا. تو چنانچہ فیصلہ ہوا, قادیانیوں کو بلاؤ, مسلمانوں کو بلاؤ. ٹھیک ہے جی, بلائیں. لکھنے والوں نے لکھا قادیانی جب اسمبلی میں داخل ہوا, مرزا قادیانی کا خلیفہ اس وقت مرزا ناصر تھا. جب یہ اسمبلی میں اتنی بڑی دوڑی, یہ پگڑی, یہ جناب ہاتھ میں تسبیح, یہ جبہ پہنا ہوا اسمبلی میں آیا. وہ سارے اسمبلی کے جو ممبران تھے, آپ کو پتا ہے آج بھی کیسے ہیں, اس وقت بھی ایسے ہی تھے. نہ کلمہ طیبہ آتا ہے, دین والوں کو ایسے اعتراض جھاڑتے ہیں جیسے بڑی بڑی لمبی تقریریں. بیچاروں کو ہم تو انہیں کہتے ہیں بھائی ہمارے مدرسے میں آ کے ہم سے پڑھ لو, ہم مدرسے بند نہیں کرو, کھلے رہنے دو, ہم سے پڑھ لو آ کے ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے. ہم عمران خان صاحب کو بھی کہتے ہیں, نواز شریف کو بھی, زرداری کو, سب کو کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ آ کے قرآن سیکھ لو, ہم سے آخرت تو بنے گی نا کم از کم. ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ہم سب کو دعوت دیتے ہیں بھائی ہم سے سیکھ لو. یہ قرآن پاک اگر صحیح ہو گیا, دین روزہ صحیح ہو گیا, کلمہ صحیح ہو گیا, کل قیامت کے دن کسی کو منہ دکھانے کے لائق تو ہو گئے نا جی. تو یاد رکھیں اس وقت اسمبلی کے ممبران جب اس کو دیکھا مرزا ناصر کو, وہ مرزا ناصر کو دیکھ کے کہنے لگے کہ یار یہ مولوی تو پاگل ہوئے ہیں, یہ حاجی صاحب کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ سارے مولوی, مفتی محمود, علامہ شاہ احمد نورانی, یہ پروفیسر غفور احمد, علامہ احسان الہی ظہیر, یہ سارے مولوی پاگل ہو گئے ہیں, یہ ایسے حاجی صاحب کو کافر کہہ رہے ہیں. اس کی داڑھی ٹوپی جبہ دیکھ کر مفتی محمود صاحب نے کہا بھی صبر کرو, تمہیں پتہ چلے گا, یہ حاجی صاحب یہ بھیڑیا ہے, ابھی تمہیں پتہ چلے گا. وہ جناب 13 دن تک بحث چلی, 1 نہیں, 5 نہیں, 10 نہیں, 12 نہیں, 13 دن تک بحث چلی. ادھر قادیانی بات لے کر آتے تھے, مسلمان جواب دیتے تھے, ادھر مسلمان لے کر آتے تھے, قادیانی جواب دیتے تھے. 13ویں دن یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی جواب نہیں دے سک رہے. آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا جی بس ختم ہو گیا ہماری بات. مفتی محمود صاحب نے کہا یہ دیکھا نا, ہم نے تو پہلے کہا تھا ان کے پاس کوئی چیز نہیں, دین کے خلاف انہوں نے کام کیا. تو وہ سارے فیصلہ ہو گئے, یہ تو کافر, یہ تو سارے دجال ہیں. 13 دن تک ان سے موقع ملا نا, درخواست انہوں نے دی, انہیں موقع ملا, لیکن 13ویں دن یہ فیصلہ جب ہوا انہوں نے تسلیم نہیں کیا. لوگوں نے کہا تم کافر ہو, نہیں ہم کافر نہیں. قادیانی آج بھی یہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں. بھائی تم مجھ سے دلیل کی, تم نے درخواست دی, تمہارے خلاف فیصلہ ہوا, مانتے کیوں نہیں؟ اچھا ایک موقع ایسا آیا, ایک موقع اسمبلی میں ایسا آیا کہ جب مرزا مفتی محمود صاحب نے مرزا غلام قادیانی کا, میری طرف تھوڑا سی توجہ کریں, مرزا انہوں نے کہا تھا نا حاجی صاحب کو کافر کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں مفتی محمود, یہ ہے تو گالی, لیکن یہ مرزا قادیانی ہزاروں گالیاں اس نے نکالی. ہم کسی نبی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کسی کو برا بھلا کہے, گالی نکالے. یہ شخص ایسا بدکار آدمی تھا, یہ سنیں, اس نے گالی نکالی ہم سب کو. مفتی محمود صاحب نے اسمبلی میں ایک موقع ایسا آیا, مفتی محمود صاحب نے نا اب قادیانی کو حوالہ قادیانی کو دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھ تم, تیری قادیانی نہیں لکھا, تیرے قادیانی, لیکن ایک حوالہ ایسا آیا, مفتی محمود صاحب نے کتاب ایسے اٹھائی, سارے ادھر دیکھو, سب ادھر دیکھو, سب ادھر دیکھنے لگے. اسمبلی کے ممبران سارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے, بھائی ادھر دیکھو. تم کہتے تھے یہ حاجی صاحب ہے, دیکھو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو شخص مجھے نہیں مانتا, جو شخص مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لاتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. یہ الفاظ الیاذ باللہ, یہ گالیاں لکھی اس نے ہمارے خلاف. تو جب یہ لفظ مفتی محمود صاحب نے کہے, وہ جناب اسمبلی کے ممبران کو تو آگ لگ گئی, انہوں نے سیٹیں چھوڑے, کھڑے ہو گئے. وہ کہنے لگے ہم نہیں ہیں, یہ خود ہوگا, ہم نہیں ہیں, یہ خود ہوں گے سارے. وہ جناب کہنا تھا, فوراً بل نکلا. انہوں نے جناب سب نے علل اعلان, ایک بھی ممبر اسمبلی کا پیچھے نہیں رہا, انہوں نے سب نے دستخط کیے, پکے کافر ہیں, ان کا دین اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. ایسی گندی گندی گالیاں صرف ہمیں نہیں, الیاذ باللہ ہمارے دین کو, ہمارے صحابہ, ہم تو کہتے ہوئے زبان لرزتی ہے جب یہ الفاظ نکالتے ہیں. تو میرے دوستو یہ تحریک
चली, 74 में बिल पास हुआ, 4:53 पे भुट्टो साहब ने दस्तखत किए कि कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज है। जनाब भुट्टो साहब जैसे भी थे, जो भी थे, लीडर थे, जैसे भी थे, हमें उनसे कोई वो नहीं, अभी मौजू नहीं हमारा, लेकिन उलमा फरमाते हैं ये जो काम भुट्टो ने किया, इसके सदके इंशाअल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। देखिए कितना अजीब काम कर, आज भी हम वक्त के हुक्मरान हम कहते हैं भाई जहां कहीं बैठो हुजूर के गुलाम बनकर बैठो, तुम दुनिया की खरमस्तियां वो तुम्हारे काम है, तुम जितने मर्जी खाओ पियो जो को, लेकिन हुजूर की गुलामी भी तो करो ना, बिक जाते हैं ये लोग। याद रखें ये भुट्टो साहब ने कहा। अच्छा भुट्टो साहब की अजीब बात, जब जेल में थे कर्नल रफी था एक जो इनका इंचार्ज था जेल का, वो कर्नल रफी ने बाद में किताब लिखी, उसमें उसने 2 बातें लिखी। उसने एक दफा भुट्टो साहब के साथ बैठा हुआ था तो भुट्टो साहब ने मुझे कहा, कर्नल रफी मैं वैसे बड़ा गुनाहगार आदमी हूं, लेकिन ये जो मैंने काम किया है मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह ताला इसके सदके बख्श देगा। भुट्टो साहब ने उसे कहा। और फिर भुट्टो साहब ने एक और बात उससे कही कि जो मैंने ये दस्तखत किए, ये मैंने सिर्फ बिल पे दस्तखत नहीं किए, बल्कि याद रखो ये मैंने अपनी मौत पर दस्तखत किए, मौत पर। और यही वजह हुई भुट्टो साहब को जो फांसी लगी, ये सारा प्रेशर था गवर्नर की, इसने कहा कि इसको जो है ना ऐसी करो। याद रखें ये अल्लाह ताला का फजल एहसान हुआ कि 74 में बिल पास हुआ। अब जब बिल पास हुआ, बिल में ये था कि कादियानी काफिर है। इन कादियानियों के बड़ों ने कहा आप ऐसा करो, अलल ऐलान करो हम काफिर नहीं है, हार भी चुके थे। फिर उसके बाद आज भी यही करते हैं, किसी कादियानी से बात कर लो तो ये बात करते हो ये है हम मानते नहीं, हम मानते नहीं, हम मानते नहीं। भाई जब मानते नहीं तो यही तुम्हारे बड़ों का रवैया, ये तुम्हारा रवैया है। याद रखें फिर जब बिल पास हुआ, इनके बड़ों ने कहा कि अलल ऐलान कहो कि हम काफिर नहीं है। क्या करो, यहाँ बैज लगाओ बड़े बड़े। इन्होंने यहाँ दिल पे बैज लगाना शुरू किए, इस पर लिखा होता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। घरों के बाहर लिख के लगा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, दुकानों पे लिख के लगा रहे हैं, ऑफिस पे लिख के लगा रहे हैं। जनाब रेडियो पे कादियानी खड़ा तो वो बड़ी बड़ी आयतें लिख के लगा रहा है हम मुसलमान हैं, हम कादियानी नहीं है, हम काफिर नहीं है। अब जब इन्होंने ये किया तो मुफ्ती महमूद साहब बिनौरी बड़े बड़े हजरात को फिर फिक्र हुई, ये तो शायर इस्लाम जो मुसलमानों के इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मस्जिद हमारी है, ये अजाने देने लगे, मस्जिदें बनाने लगे, बहुत कुछ करने लगे। फिर जगह जगह जाकर मुसलमानों को धोखे दे रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर अब अल्लाह ताला महफूज रखे इसी इलाके में सामने यहाँ एक मस्जिद बने, उस मस्जिद में मीनार भी हो, मेहराब भी हो, अजान भी होती हो और वो हो कादियानियों की, ठीक है ना जी। तो आप और मैं क्या समझे, मस्जिद है पढ़ लो नमाज, मस्जिद है पढ़ लो नमाज, ठीक है ना। ये हमारे बुजुर्गों ने फिर ठप्पा लगवाया कि ये सारी चीजें मस्जिदें हमारी, इनकी थोड़ी होती है, ये तो मुसलमानों हिंदू, देखिए हिंदू क्या कहते हैं उसे, हिंदू जहां इबादत करते हैं मंदिर कहते हैं। ईसाई उनका कलीसा है, चर्च है, ठीक है ना। यहूदी उनका भी अपना एक वो है, ये सिख है उनका भी गुरुद्वारा, जो भी है। भाई तुम्हारी और कोई चीज होगी, मिर्जवाड़ा होगा, ये हमारी मस्जिद है, ये हमारा मदरसा है, ये मेहराब हमारा है, अजान हमारी होती है। चुनांचे 84 में ज़ियाउल हक का दौर था, फिर एक ऑर्डिनेंस कौमी असेंबली ने पास किया, इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस, जिसमें यह लिखा गया कि कादियानी अजान नहीं दे सकते, कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, कादियानी जनाब अपने मेहराब मिंबर अपनी इबादत गाह पर नहीं बना सकते। ये आम आदमी को धोखा ना लग जाए। इसी तरीके से कादियानी अपने ये जो जिसको खलीफा मानते हैं उसके साथ अमीरुल मोमिनीन नहीं लिख सकते, रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं लिख सकते। ये जनाब कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते जो दीन के साथ खास है। ये उस वक्त एक बहुत बड़ा जलसा अपनी आबादी में करते थे जिसको ये हज कहते थे। अब उस पर पाबंदी लग गई। मेरे दोस्तों ये हमें फतह नसीब हुई 7 सितंबर 1900, जो आज 5 सितंबर है, 7 सितंबर सुनाने की सारी कारगुजारी ये मकसद था आज कि ये जो हम कल 6 सितंबर है हमारा यौम दिफा हुआ, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का दिन है। इसी तरीके से हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी सादत की बात है कि 7 सितंबर को इतना बड़ा काम हुआ, उस तारीख को दबाया जाता है। ये यहूदी ये कोशिश करते हैं कि इसको दबा दिया जाए, किसी को पता ना चले। याद रखें
جب تک مسلمان زندہ ہے ہم ان باتوں کو انشاءاللہ اپنی آنے والی نسلوں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں یہ جو کارروائی ہوئی وہ اس وقت 74 میں جو تھے، آج سے 40-50 سال ہو گئے، بیچارے آدھے سے زیادہ چلے گئے، چند ایک ہیں جو باقی ہیں جن کو پتا ہوگا وہ 74 میں یہ ہوا، 74 میں یہ ہوا۔ اب ہماری نوجوان آنے والی نسلوں کو، بچوں کو، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، کس طریقے سے 10,000 مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ یاد رکھیں یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، ہر مسلمان کا، جیسے ہر مسلمان نے قربانی دی، ان کی قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں یہ ہوا تھا، ہم اپنے بڑوں تک پیغام پہنچائیں، ہم اپنی ماں بہنوں تک یہ بات پہنچائیں کہ حضور ہی اللہ کے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی بھی کسی قسم کا نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور گھر میں داخل ہوئے، بہت خوش تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آج میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے، آپ نے فرمایا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے دائیں بائیں اوپر نیچے اعلانیہ پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اب عائشہ فرماتی ہے میں گر گئی۔ عائشہ کیا ہوا، کیوں گر گئی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے اتنی زبردست بڑی دعا آپ نے فرمائی، اتنی زبردست دعا فرمائی، میں خوشی کے مارے جھومتی ہوئی گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ایسی دعا تو میں ہر روز اپنی امت کے لیے کیا کرتا ہوں، ہر روز۔ یہ میرے آپ کے ساتھ محبت تھی، اس محبت کا تقاضا یہ ہے بھائی ہم سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں دین کو داخل کریں۔ سکھ ہے اس کی پہچان دور سے معلوم ہوتی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سکھ آ رہا ہے، پتہ چلتا ہے نا دور سے دیکھو۔ بھائی عیسائی ہے اس کو بھی سلیب لٹکائی ہوئی ہے، علل اعلان کہتا ہے میں عیسائی ہوں۔ یہودی ہے وہ بھی ایک پتلی سی ٹوپی پہن کے اس کے بھی وہ جناب لباس ایسا پہنتا ہے، پتہ چلتا ہے یہودی ہے۔ بھائی ہماری کوئی شناخت نہیں ہے، ہماری بھی شناخت ہے، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے 4 کام کر لیں مسلمان، صرف 4 کام ظاہری طور پر، باطن میں اندر خود اس کے دین اتر جائے گا۔ نمبر 1 وہ اپنے چہرے پر سنت رسول رکھ لے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی سنت، یہ کائنات کا خوبصورت ترین حسین ترین چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، یہ مسلمان کام کر لے کہ چہرے پہ داڑھی رکھ لے۔ یہ مسلمان دوسرا کام کر لے مسواک کرے، مسواک اپنے منہ کو پاک صاف کرے ہمیشہ۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے ایک مسجد میں امامت ہے، میں نماز پڑھا رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد ایک بندہ آ گیا نمازی، وہ کہنے لگے امام صاحب میں یہاں نماز پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ والی نشست پہ کوشش ہوتی ہے میں یہاں کے بیٹھوں، تو میرے ساتھ ایک بندہ آ کے بیٹھتا ہے، جیسے میں سجدے میں جاتا ہوں مجھے بہت بدبو آتی ہے اس کے منہ سے، سجدے میں جاتا ہوں بہت بدبو آتی ہے اس کے منہ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے نا، تو یہ ہمارے نبی کا حکم ہے، سنت ہے، اچھے پاک رکھنا۔ آپ مسواک کر لیں یہ سنت ہے، آپ کو برش کر لیں اس کو دور کریں بدبو کو، اس کو جناب یہ بھی اس کو صفائی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے کسی کو بدبو دینا یہ مسلمان کی جو ہے نا جی تکلیف میں اضافہ کرنا ہے جو حرام ہے۔ یاد رکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا کام مسواک کرنا، تیسرا کام اپنے ٹخنے کھلے رکھنا، پائچے، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور چوتھا کام 5 وقت باجماعت نماز کا اہتمام کرنا۔ فرمایا جو 5 وقت جس کو کثرت سے مسجد آتا جاتا ہے، وہ فجر میں آ رہا، ظہر میں آ رہا، عصر میں آ رہا، مغرب میں آ رہا، عشاء میں آ رہا، فرمایا کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، یہ ایماندار آدمی ہے، یہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، یہ ایماندار آدمی ہے۔ کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مقصد یہ تھا کہ آج ہم اس رویداد کو چند مختصر الفاظ میں، یہ 150 سال کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے چند منٹوں میں سنایا تاکہ کچھ نہ کچھ تو آگاہی ہو نا ہمارے لیے۔ اگر ساری کارگزاری کو پڑھنا چاہتے ہیں تو مجلس ختم نبوت نے پوری کتابیں چھاپی ہیں 5 جلدوں میں، اسمبلی کی ساری کارگزاری، قادیانیوں نے کیا کہا، مسلمانوں نے کیا کہا، ایک ایک سوال وہی بات، نہ اضافہ نہ اس کو کاٹ چاٹ، وہی چھاپی ہے 5 جلدوں میں، وہ ہم سے حاصل کیے، پڑھ سکتے ہیں آپ، پڑھیں، یہ شوق ہونا چاہیے، بچوں کو دیں۔ موبائل میں 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں پورے دن میں، یاد رکھیں کتاب پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ پڑھتے نہیں۔ ہم بچوں کو دیں گے ان میں شوق پیدا ہوگا، لہٰذا یہ کاروائیاں پڑھیں،
یہ واقعات سنائے لوگوں کو. یہ ہوا تھا اسمبلی میں، یہ ہوا تھا 7 ستمبر کو. ایسے نہیں قادیانی کا 10,000 مسلمانوں نے شہادتیں دی کہ عام بات نہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت صحت نصیب فرمائے. حضرت دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ حوض کوثر پینا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری لفظشوں کو کوتاہیوں کو محض اپنے فضل و احسان سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ جو لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے یا اللہ سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دیجیے. اے اللہ آخرت کا ذخیرہ بنا دیجیے. ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قبول فرما لیجیے. آپ علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ہماری آل اولاد بچوں کو قبول فرما لیجیے. قیامت تک آنے والی نسل کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو، خصوصاً ہمارے والدین اساتذہ کرام تمام کی مغفرت فرما دیجیے. مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ احسن.